وبرکاتہ۔ میں کئی دنوں کے بعد آج آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں اور ایک طویل سفر آپ کی رفاقت میں نے طے کیا اور اب زندگی کے اس موڑ پہ آ گیا ہوں جہاں کسی وقت دعا کریں کہ ہماری سب کی جب سانسیں اکھڑے غم حسین، میں نے آپ کی محبتوں کی خاطر وقت نہیں لیا۔ کیوں؟ ایک تو موسم کی شدت ہے، راتیں چھوٹی ہیں، اور پھر میرے عزیز بھائی بیٹے بھتیجے علامہ عاطف عباس نقوی صاحب جنہیں ہم نے نجف اشرف سے مدعو کیا، اور یہ کربلا و نجف چھوڑ کر آنا بڑے دل گردے کی بات ہے۔ ابھی میرے محترم بریگیڈیئر سلیم محمود صاحب جو آج ہمارے مہمان بھی ہیں اور ان کا اس امام بارگاہ سے بڑا گہرا تعلق ہے، ان کے بزرگ مرزا کرنل حسن صاحب جو ہمارے بانی یہاں آزاداری قائم کرنے کے لوگ تھے، اس ٹیم کا حصہ رہے، اور آج ان کے آنے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پورا جی بھی یہاں موجود ہے۔ تو بریگیڈیئر صاحب کی صحت حفاظتی کے لیے ایک دفعہ درود پڑھی ہے۔ اور میں اپنا سارا وقت یعنی چاہتے ہیں کہ آپ ایک استاد سے جو نجف اشرف کے مدرسوں میں تعلیم دے رہے ان سے آپ استفادہ کر سکیں، اور یقیناً آپ استفادہ کر رہے ہیں۔ میں صرف آپ کو بھی اجازت سے تھوڑا سا وقت ان سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میرا خیال یہ تھا کہ ہمارے آخری ہفتے میں 10-15 منٹ ہمارے مجاہد ملت علامہ جماعتی صاحب کو بھی دیے جائے تاکہ اپنی حاضری لگوائیں۔ بہرحال جماعتی بھی میرا بچہ ہے اور میری بڑی کوشش تھی، بڑی آرزوؤں سے میں ان کو مدرسے میں بھیجا، تعلیم حاصل کی، خدا کی قدرت تھی، من چاہیے تھی کہ ایک حادثہ ہو گیا۔ بہرحال اللہ ان کو صحت و سلامتی، ان کی صحت و سلامتی کے لیے ایک مرتبہ قرآن کی نصیب ہے۔ تو برادران عزیز کوئی لمبی چوڑی بات نہیں، مختصر دو چار باتیں آپ کی خدمت میں، اور وہ کئی دنوں سے آپ اللہ صاحب کو سماعت فرما رہے ہیں اور کئی موضوعات سے کے حوالے سے بہت سے گفتگو کر رہے ہیں۔ میں صرف فضائل میں 2-4 آیتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سورہ مبارکہ دعا، مجھ سے پہلے میرے بیٹے حیدر مدد اور استمداد میں بات کر رہے تھے، تو مجھے کلیک ہوا کہ میں قرآن سے 2-4 آیات اگر سورہ انتہا کی پر پوری فلسفیانہ گفتگو کی جائے تو یہ بڑا سمندر ہے، اس کے اندر میں مطالب ہے، اور میں پہلی تمام آیات کو چھوڑتا ہوں۔ دیکھیں گفتگو ایک 2 بریکٹ ہے تاکہ کسی کو اشتباہ ہو۔ اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی، توحید کی اس کے اسماء کی بات، اور پھر
جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعونیوں کے تنگ کرنے سے مصر چھوڑ کر مدین چلے گئے. یاد رکھیے مدین اور ہے، مدائن اور ہے. مدائن عراق میں ہے، مدین مصر کے شمالی علاقے میں ہے. اور حضرت موسیٰ جب وہاں چلے گئے اور جب ایک کنویں میں پہنچے دیکھا تو اس کا ذکر بھی قرآن پاک میں ہے کہ دو خواتین کھڑی ہیں چپ چاپ اور لوگ اپنے جانوں. تو آپ نے جا کے بیویوں سے پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے یہ لوگ ہم بھی چکے کیا ہے اور یہ امت کے لوگ ہیں، مگر ان کو اتنی حیا نہیں ہے کہ ہماری خاطر تھوڑا صبر کر دیں. یہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں. جب ان کے جانور سیراب ہو جائے پھر ہماری باری آئے. حضرت موسیٰ آگے بڑھے. حضرت موسیٰ بڑے قوی شخص تھے، دوڑ نکالے، ان کی بکریاں بھی سیراب ہو گئی، باقی لوگوں کی بکریاں بھی جانور سیراب ہو گئے. اب یہ بچیاں واپس چلی جا کے پاپا حیران ہو گئے. یہ اشعار کو آنے والی بچیاں یہ اثر کے وقت کیسے آ گئی؟ حیران کو پوچھا بچیوں کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ کہ بابا آج ایک کوئی دیکھ مرد آ کے بیٹھا ہے، اس نے مجھ سے پوچھا اور پھر آپ نے جب رودات بتائی اور اس نے اتنی قوت سے پانی نکالا، آپ تو کیا سارے لوگوں کے جان سیراب ہو گئے. تو حضرت شعیب علیہ السلام نبی تھے، ان کو معلوم تھا. تو آپ نے بچیوں سے کہا جاؤ اور اس شخص کو لے کر میرے پاس آ جاؤ. جب موسیٰ وہاں پہنچے تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا اچھا اللہ نے آپ کو نجات دی ہے اور آپ یہاں آ گئے. اب آپ میرے مہمان ہیں اور چلیں آپ میرے ساتھ رہیں. میں ایک بیٹی کا آپ سے اور میں 8 سال آپ نے ہماری خدمت کرنی ہوگی. غور کیجیے 8 سال خدمت کرو تو بیٹی کا عقد ہوگا اور اگر 2 سال تو موسیٰ علیہ السلام نے ابھی باقی 10 سال رہے. 10 سال حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت کی. یہ شعیب وہی ہے جس کے لیے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ دمِ عارف نسیم صبح ہوتا ہے. صبح تو کیا ہے یہ علم باطنی والے جانتے ہیں کہ کلی ایسے نہیں چٹکتی جب نسیم صبح چلے پھر چٹکتی. دمِ عارف نسیم صبح ہوتا ہے اور اسی سے ریشہ اسی سے ریشہ مانی میں نم ہے. گر کوئی شعیب آئے گر کوئی آئے شعیب مشسر شمانی سے کلیمی دو یعنی یہ شعیب کی صحبت تھی جس نے موسیٰ کو کلیم نہ بنا دیا. ہے مثالی
تفاصیل دی اور میں زیادہ بس 2 آیتیں آپ کو سنانا مقصود ہیں. اور اس میں دیکھیے جب بات شروع کی اللہ لا الہ الا هو لہ الاسماء الحسنی، یہ بات کہہ کے آگے ہر آدمی کو پوچھا یہ پیچھے توحید کا بریکٹ لے آگے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ اب جو بات ہونے والی ہے اس میں کسی کو کھٹکا نہ ہو. لہذا توحید کا بریکٹ رکھ کے کہا حل اتراکا. تمہیں موسیٰ کی بات یاد ہے اس رات نار جب نے آگ دیکھی فقال لأهله كثوا إني آمنت نارا لعلي آتيكم منها بقبس اليوم وأجد على النار عقاب. شاید ہم اس سے کوئی راہ آ سکے. فلما آتاها نودي يا موسى. اب یہاں سے بات شروع. پھر ہم نے موسیٰ کو دلا دی انی انا ربک، میں تیرا رب ہوں. فاخلع علیک موسیٰ جوتیاں اتار دو، میں تیرا رب بول رہا ہوں. انک بالوادی المقدس طویٰ، آپ مقدس وادی طویٰ میں ہیں جس کو طویٰ پہ جوتیاں اتارنے کا کہا جائے. وہ موسیٰ ہے جو سدرۃ المنتہا سے آگے بھی جوتیاں پہن کے چلا جائے. اسے محمد اچھا ادھر قبل واضح متصل طویٰ فَأَنَا أَخْتَرْتُكَ فَاسْتَوَىٰ لِوَاحِدُهَا. جو کچھ میں کہہ رہا ہوں تو خود سے سنو، نہیں کر رہا ہوں. اور پھر انی انا اللہ، تحقیق کے بات کر رہا ہوں انی انا اللہ لا الہ الا فلا تعبدونی وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ لِذِکْرِی. یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اب کیا کہا؟ ان الساعة لآتیۃ وقالوا فیہا لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بآياتنا أو فتطلبها. یہ ساری کہانی کرنے کے بعد آگے فرماتے ہیں وما تلک بیمینک یا موسیٰ. موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا؟ آج کا بلا ہوتا تو گھبرا کے کہتا تو جگہ نہ دے. مجھ سے پوچھا تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ مگر موسیٰ مزاج ربوبیت کو سمجھتے تھے. فوراً کہا یا اللہ یہ میری چھوٹی لاٹھی ہے اور کہا یا سب اب وقت تو پتہ ہے میں اس پر بھروسہ کرتا ہوں. اللہ نے کیا کہہ رہا تھا موسیٰ نبی ہو کر میرے دربار میں کھڑے ہوئے میں سوچی میں بھروسہ کرتا ہوں، مجھ پہ نہیں کرتا ہے. مگر اللہ کچھ اور دینا چاہتا تھا. جب موسیٰ نے کہا موسیٰ کہا موسیٰ آگے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کبھی ذرا میں بات کو اس لیے مانا شوق حضوری شوق حضوری دور داخل
اس میں بہت سارے میرے فوائد ہیں. یہ سنا نا جب دیکھا کہ عصا کے بڑے اس کی صفات بیان کر رہے موسیٰ، اللہ کو بہت پسند آیا. فرمایا القا اسے پھینک دے. القا پھینک دیا. کالا فالقا فإذا هي حية تسعى. جب موسیٰ نے پھینکا تو وہ التہا بن گیا. خذها پکڑ لے اسے ولا تخف اور خوف نہ کر. سنعيدها سیرت الأولى. تو اسے پکڑ، میں اس کو اس کی سیرت ہے اولا پہ لے جاؤں گا. اس کی سیرت ہے چھوٹی، اس کی تاریخ ہے. اور کہا جب تو نے دیکھا تو اس کی بات یہ تاریخ. اب اس کو پکڑ لے، میں اس کو اس کی سیرت پر لے جاؤں گا، پھر لاٹھی بنا لوں گا. تو میرے دوستوں، وہ لوگ جو مصطفیٰ کی سیرت کا شور بچا کر تاریخ مصطفیٰ پیش کرتے، سیرت مصطفیٰ کوئی نہیں جانتا. درود پڑھیں محمد والے تو چار. اچھا، اس کے بعد جب یہ مل گیا، ایسا مل گیا تو دیکھا تو ایسا التہاب آ گیا. تھوڑی دیر بعد اندھیرا تھا، روشنی تھی، بارش لگ گئی، سارا دکھا دی. کیا کرے؟ اوپر منہ کیا پالنے والے ہمارے لیے روشنی فرما گئی. اب میں مدد نہیں کروں، مددگار دے دیا ہے تو یہ مددگار لگاؤ. آگے ٹارچ بن گئی. بڑی طویل کہانی ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا. پر اتنا یاد رکھیں، اللہ کے ہاتھ سے مدد نہیں ملتی، مددگار ملتا. 2 دن پہلے حضرت علامہ اس پر تفصیلت گفتگو کر چکے ہیں. کول کرتے آخر کی متخلص کر، آخری کی متخلص کر، وجعلی من لدنک سلطان نصیرا. مجھے نصیر چاہیے، نصرت نہیں چاہیے. بہرحال بات طویل نہ ہو جائے، وقت بھی 10 بج گئے اور میں انشاءاللہ اس کی تفاصیل بس اتنا. میرے عزیزوں، مددگار مدد نہیں. اور حسین علیہ السلام اس کار نبوت کی تکمیل کے لیے کتنے مددگار ساتھ لے کے آئے. ایک فرد اپنے مقام پر مددگار تھا. میں آج ایک مددگار کی ایک جھلکی آپ کو سناؤں گا اور ان کی مکمل شان کہ آج چھٹی ہے. چھٹی کو بہت زیادہ تیز کر. چھٹی کو علامہ میرے استاد علامہ رشید ترابی اس مضمون کو اس طرح پڑھا کرتے تھے. میں ان کی بلندی نجات کے لیے ایک دفعہ درود پڑھیں. علامہ مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ جتنا ادب کو علی اصغر نے عطا کیا، جتنا ادب پہ لکھا گیا، اتنا کسی اور کے لیے نہیں لکھا گیا.
فرمایا کرتے تھے چھٹی کو علی اصغر بہت یاد آتے ہیں، اور آج محرم کی چھٹی رات ہے، کیوں نہ یاد آئے علی اصغر؟ انشاءاللہ اس کی تفصیل کر کے پیش کروں گا۔ تو برادران عزیز فرماتے ہیں کہ جب مختار نے قاتلان امام سے بدلہ لینا شروع کیا، ایک شخص بدیل آیا، اس نے امام سجاد سے کہا مولا مختار قاتلان حسین سے بدلہ لے رہے ہیں۔ تو امام سجاد نے بے اختیار فرمایا ارملہ گرفتار ہوا، ارملہ گرفتار ہوا۔ امام نے پوچھا کیا بات ہے؟ وہ آنے والے نے پوچھا بولا کیا بات ہے؟ فرمایا جو غم ہمیں ارملہ نے دیا وہ کسی نے نہیں دیا۔ اچھا یہ کہتا کہ میں مدینہ سے واپس کوفہ آیا، دیکھا سامنے ارملہ زنجیروں میں ڈٹا ہوا، میں بے اختیار اللہ اکبر کہا، میری تکبیر سن کے اور چونکے انہوں نے کہا یہ کون سا وہ کہا ہے تکبیر کہنے کا؟ کہا میں کیا کروں امیر، ابھی میں مدینہ سے آیا ہوں۔ امام سجاد نے پوچھا ارملہ گرفتار کیوں؟ تو امام سجاد کا یہ جملہ سن کے مختار ارملہ کی طرف جو کہتی تھی اس کو کہا بتاؤ ارملہ تو نے کربلا میں کیا ظلم کیا؟ تو نے کربلا میں کیا ظلم کیا؟ اس نے کہا امیر مجھے معاف کر، میں نہیں بیان کر سکتا۔ کہا نہیں پھر بھی ایسا ہے کہ میں عرب کا مشہور پیر تھا اور میں ہر جنگ میں ایک معاہدہ کرتا تھا اور 7 تیر لے کے جاتا۔ چنانچہ عمر بن سعد کے ساتھ بھی میرا جب معاہدہ پار طے پا گیا، میں نے اپنی ترکش میں 7 تیر رکھے، میں وارد کربلا ہوں، 4 تیر میرے نشانے پہ نہیں گئے۔ تو نے کہا ایک تیر میں نے اس وقت چلایا جب عباس پوری ارمان کے ساتھ مشکیدہ بھر کے خیال کی طرف چل رہے تھے، میں نے تیر چھوڑا اور وہ جا کے مشق عباس میں لگا۔ مشق نہیں چھینی بلکہ عباس کے ارمانوں کے پانی بہہ گیا۔ پھر دوسرا تیر میں نے اس وقت چھوڑا جب حسین تنہا رہ گئے، اور میں نے تیر چھوڑا حسین کی پیشانی پہ لگا، اور اس کے بعد وہ گھوڑے پہ سبق نہ سکے یہ کہہ کے ارملہ خاموش ہو گیا۔ مختار نے پوچھا تیسرا کہا ارملہ معاف کر دے، معاف کر دے، کہا دے تجھے کہنا پڑے گا۔ کہا پھر سنتے ہو؟ میں نے تیسرا تیر اس وقت چلایا جب حسین ہاتھوں کو پہ بچے کو لے کے آئے، اس کے لیے پانی طلب کیا، قریب تھا کہ لشکر یزید تلپٹ ہو جاتا۔ عمر ابن سعد نے مجھے کہا اتنا کلام الحسین، تو میں نے تیر چلے میں چھوڑا، ادھر چاہتا تھا کہ تیر چھوڑ، دیکھا کوئی بچی آ کر خیمے کے وہاں یہ کہتی تھی ارملہ میرا بچہ بھائی بہت چھوٹا، میں تیر نہیں چلاتا۔ آخر میں نے عمر بن سعد سے کہا کسی آدمی کو میری آنکھوں پہ ہاتھ رکھے، میں نے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھا، اور جب میں نے تیر چھوڑا، تیر
تیر چلا اور بچہ حسین کے ہاتھوں پہ الٹ گیا. یہ وہ تیسرا تیر تھا. عزیزو میں نے اپنی حاضری پیش کر دی. میرا پڑھنا آپ کا سننا بارگاہ سیدہ میں قبول ہو جائے. پوری شہادت کا تذکرہ آپ کو حضرت اللہ سنائیں گے اور آپ کے لیے باعث ثواب بنیں گے. درود پڑھیں گے.